السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین۔ باب حمزتین فی کلمہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس سبق میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اس سے پہلے کہ اسباق اگر آپ نے نہ دیکھے ہوں تو آپ وہ دیکھیں، ورنہ آگے آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور یہ حمزتین فی کلمہ ایسا باب ہے کہ جس میں آپ کو ساری وجہ جو ہیں یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم ایسی جگہوں پر تو جہاں پر خلف زیادہ نہیں ہے وہ تو ضرور یاد کرنی چاہیے، اور یا پھر ان کے نوٹس بھی بنانے چاہیے آپ کو، تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے اور آپ اس کو دیکھ سکیں اور ریفر کر سکیں اس کو۔ اس کے بعد اب یہاں پر علامہ شاطبی نے شعر نمبر 199 میں لفظ ائمہ، تو اس کا بتایا ہے کہ اس میں بھی اب دو حمزہ آ رہے ہیں، ائمہ، تو وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، تو یہاں پر نافع جس میں قالون اور ورش دونوں شامل ہو گئے، ابن کثیر جس میں بزی اور قنبل شامل ہو گئے، اور ابو عمر جس میں دوری بصری اور سوسی شامل ہو گئے۔ تو یہ ان میں تسہیل کرتے ہیں صرف، تو اس کی تسہیل کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ ائمہ ائمۃ ونجعلہم الوارثین، ہاں، ائمہ ائمہ، اس طرح سے اس کی تسہیل ادا ہوگی، جس میں اب آپ تو تسہیل آپ کو کافی مرتبہ بتائی ہے پچھلے اسباق میں، کہ جس میں پہلا حمزہ محقق اور اس کے بعد اسی کے مخرج پر، حمزہ کے مخرج پر ہی رہ کر دوسرے حمزہ کو بہت نرمی کے ساتھ اس کے ساتھ ملا کر پڑھ دیں تو وہ تسہیل ہو جائے گی۔ ہشام کے لیے یہاں پر دو وجہ ہیں، ایک تو تحقیق، تو یعنی کہ وہ ائمہ جیسے حفظ پڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے تحقیق ما ادخال، جو ائمہ ائمہ، اور باقی جتنے تمام ہیں باقون وہ صرف تحقیق کریں گے۔ اب یہاں پر یہ اشعار 200 اور 201 میں علامہ شاطبی نے اس صورت کا بیان کیا ہے جس میں حمزہ، پہلا حمزہ مفتوحہ ہوتا ہے اور دوسرا مضموم آتا ہے۔ تو ہم پچھلے اسباق میں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ان میں بتایا تھا ہم نے کہ شعر نمبر 200 میں اس کا ذکر آئے گا۔ تو یہ حمزہ مفتوحہ اور حمزہ مضمومہ 3 جگہ آتا ہے قرآن میں۔ ایک تو سورہ آل عمران میں آتا ہے، قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، ٹھیک ہے نا؟ پھر دوسرا آتا ہے سورہ صاد میں، أَأُنزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اور پھر تیسرا آتا ہے سورہ قمر میں جس میں أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو سورہ آل عمران میں آتا ہے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، تو اس میں قالون اور ابو عمر بصری کی پہلی وجہ یہ ہے کہ تسہیل ما ادخال کریں گے، تو وہ اس کی ادائیگی أَأُنَبِّئُكُمْ أَأُنَبِّئُكُمْ أَأُنَبِّئُكُمْ، اس طرح سے تسہیل ادا کریں گے ما ادخال۔ ورش، ابن کثیر اور ابو عمر بصری کی دوسری وجہ یہاں پر صرف تسہیل ہے، تو ان کی ادائیگی أَأُنَبِّئُكُمْ أَأُنَبِّئُكُمْ أَأُنَبِّئُكُمْ، اس طرح سے صرف تسہیل ہوگی۔ ہشام کی پہلی وجہ یہاں پر یہ ہے تحقیق ما ادخال، تو وہ پڑھیں گے قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ قُلْ أَأُنَبِّئُكُمْ، اور پھر چوتھی جو ہے ابن ذکوان، عاصم، کسائی، حمزہ اور کسائی،
اور ہشام کی دوسری وجہ جس میں صرف تحقیق حمزتین ہوں گی، تو وہ پھر یہ کیسے ادا ہوگی؟ یہ حفظ کی طرح، قل اؤنبئکم بخیر، قل اؤنبئکم بخیر۔ تو اس طرح سے سورہ آل عمران میں جو یہ صورت آتی ہے مفتوحہ اور مضمومہ، تو اس کی اس طرح سے ادائیگی ہوگی۔ اب ہم جو ہے انزل علیہ الذکر سورہ صاد اور القی الذکر علیہ سورہ قمر میں جو آتا ہے، تو اس کا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کس طرح سے روایات میں اختلاف ہے۔ تو قالون اپنے اصول کے مطابق یہاں پہ تسہیل ما ادخال کریں گے، تو وہ پڑھیں گے انزل انزل القی القی القی۔ تو اب اس میں قالون کے ساتھ ابو عمر بصری کی پہلی وجہ ہے اور ہشام کی پہلی وجہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہے تسہیل ما ادخال۔ اور دوسری وجہ یہاں پر بنتی ہے تسہیل حمزہ، تو یہ ورش، ابن کثیر اور ابو عمر بصری کی دوسری وجہ ہے جس میں یہاں پر وہ تسہیل حمزہ ثانیہ کریں گے، تو وہ اس کو اس طرح سے ادا کریں گے انزل 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 القی القی القی۔ تو اس طرح سے ورش، ابن کثیر اور ابو عمر بصری تسہیل حمزہ ثانیہ کریں گے۔ اس میں ہشام تحقیق ما ادخال کریں گے، یہ ان کی دوسری وجہ ہے جس میں یہ پڑھیں گے انزل 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 القی القی القی۔ اور پھر ابن ذکوان، عاصم، حمزہ، کسائی اور ہشام کی تیسری وجہ جس میں یہ تحقیق حمزتین کریں گے، تو یعنی وہ انزل القی، اس طرح سے اس کو ادا کریں گے۔ اب ہم اس باب کا خلاصہ دیکھتے ہیں اس ٹیبل میں جو میں نے بنایا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو اس میں تینیں صورتیں ہیں جس میں پہلا حمزہ مفتوحہ ہے، دوسرا حمزہ مفتوحہ ہے، پھر دوسرا حمزہ مکسورہ ہے اور دوسرا حمزہ مضمومہ ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں قالون تسہیل ما ادخال کریں گے۔ ورش پہلی صورت میں جب حمزہ مفتوحہ ہوں تو اس میں تسہیل کریں گے بلا ادخال، یعنی کہ صرف تسہیل، اور پھر ابدال الف کریں گے۔ تو یہ دو وجہ بنتی ہیں ورش کے لیے، وہ صرف حمزتین جو کہ دونوں مفتوحہ ہوں۔ تو جب حمزہ ثانیہ مکسورہ ہو تو اس میں صرف تسہیل بلا ادخال کریں گے، صرف تسہیل۔ اور جب حمزہ مضمومہ ہو دوسرا تو اس میں بھی تسہیل بلا ادخال کریں گے صرف۔ ابن کثیر بھی جب دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو تو تسہیل بلا ادخال کریں گے، دوسرا حمزہ مکسورہ ہو تو اس میں بھی تسہیل بلا ادخال کریں گے، اور جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو تو اس میں بھی تسہیل بلا ادخال کریں گے۔ ابو عمر بصری جب دونوں حمزتین مفتوحہ ہوں تو اس میں تسہیل ما ادخال کریں گے، جب حمزہ ثانیہ مکسورہ ہو تو اس میں تسہیل ما ادخال کریں گے، اور جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو تو اس میں دو وجہ ہیں ان کی، ایک تو تسہیل ما ادخال اور دوسرا تسہیل بلا ادخال، ٹھیک ہے نا۔ اب ہشام کی کافی وجہ آتی ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو جب دونوں حمزتین مفتوحہ ہوں تو اس میں پہلی وجہ ہشام کی تسہیل ما ادخال ہے اور دوسری وجہ ہشام کی تحقیق ما ادخال ہے۔ اور جب دوسرا حمزہ مکسورہ ہو تو اس میں
پہلی وجہ ان کی تحقیق مع ادخال ہے، اور دوسری وجہ تحقیق بلا ادخال ہے، لیکن یہ سوائے 7 مقام پر جہاں تحقیق مع ادخال اور فصلت میں تسہیل صرف اور تحقیق مع ادخال ہے، اور وہ 7 جگہ کون سی ہیں؟ جب حمزہ مکسورہ ہو تو وہ سورہ مریم میں اَإِذَا مَا مِتْ، یہ ایک ہے. دوسری سورہ اعراف میں اَإِنَّكُمْ اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا، تو اس میں یہ سورہ اعراف کے ہے. اور چوتھا جو ہے اَإِنَّ لَنَا، جو سورہ شعراء میں ہے. پانچویں وجہ اَإِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یہ ہے. اور چھٹی وجہ اَإِفْكًا آلِهَةً، یہ چھٹی وجہ ہے، چھٹا مقام ہے. اور 7ویں مقام پر جو کہ سورہ فصلت میں ہے اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، یہاں پہ ان کی 2 وجہ ہیں. ایک تو تسہیل کریں گے یعنی کہ اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ، اور دوسرا تحقیق مع ادخال اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ. تو یہ ہشام کا جب دوسرا حمزہ مکسورہ ہے تو ان کے یہ اصول ہم نے سمجھے تھے، اور یہ خلاصہ یہاں پر آپ کے سامنے بیان ہے. اور جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو تو اس میں سورہ آل عمران میں جو ہے قُلْ أَؤُنَبِّئُكُمْ، تو اس میں تحقیق مع ادخال ہے اور تحقیق بلا ادخال ہے. اور سورہ صاد اور جو قمر میں آتا ہے أَأُنزِلَ أَأُلْقِي، تو اس میں 3 وجہ ہیں: تحقیق مع ادخال، تسہیل مع ادخال، اور تحقیق حمزتین. تو یہ 3 وجہ آتی ہیں. یہ 2 مقام پر سورہ صاد اور سورہ قمر میں جب دوسرا حمزہ مضمومہ ہو تو. اور اس کے بعد ابن ذکوان، عاصم، حمزہ اور کسائی تینوں صورتوں میں حمزتین تحقیق کرتے ہیں. تو جب وہ دونوں حمزہ مفتوحہ ہوں یا دوسرا حمزہ مکسورہ ہو یا مضمومہ ہو، وہ تحقیق کے ساتھ ادا کرتے ہیں. تو یہاں ہمارا یہ باب ختم ہوا، حمزتین فی کلمہ. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ باب ہے، کیونکہ اس میں قرآن میں یہ کئی جگہوں پہ آتا ہے جس میں یہ صورتیں بنتی ہیں، اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر آپ پہلی آیت دیکھیں، مطلب جو سورہ بقرہ کی اَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، تو یہیں سے 2 حمزہ شروع ہو گئے اَأَنذَرْتَهُمْ. تو اب آپ دیکھیں، کوشش کریں کہ یہ آیت سورہ بقرہ کی اس کو کیسے ادا ہوگی. یہ تمام روایات میں اس کی آپ صورتوں کو سمجھیں. تمام صورتیں یہ جو میں آتا ہے اور تمام روایات میں یہ جو آتا ہے کس طریقے سے یہ ادا ہوگی، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. اور اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو پھر آپ لکھ کے بتائیں، کہ اپنے آپ کو لکھ کر سمجھائیں کہ یہ قالون سے لے کر حمزہ تک تمام کس طرح سے اس کو ادا کریں گے. یا ہمارا باب یہ ختم ہوتا ہے. جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.